اتنا برداشت کیا کہ ان کا قتل اسی گھر میں ہوا جہاں ان کی شادی ہو گئی. خلاصہ کروائیں کہ وہ کس پرپز کے لیے جی ایم سی میڈیکل کالج کی پرنسپل صاحبہ کے آفس میں گئے تھے اور وہ کون سا بیگ ان کی پوفی کے ہاتھ میں تھا اور اس میں کیا تھا. تو شہید ہو گئی، لیکن اب ہم چاہتے ہیں کہ پوری دنیا میں ایسا کوئی بھی مسئلہ سامنے نہیں آنا چاہیے. ناظرین السلام علیکم، آپ جڑ چکے ہیں حیا جاوید کے ساتھ. ہم آپ کو بتاتے چلے کہ ہم ایچ ایم ٹی زین کوٹ میں اس وقت ہے آپ کے سامنے. یہ جو ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں ایک ایسے بدقسمت بھائی ہے، بہن کا قتل کیا گیا. وادی کشمیر میں ایسے لوگ نہیں ہوا کرتے تھے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کا مزاج بدل گیا اور لوگوں کی سوچ بدلنے لگی. ایسا ہمارے تصور میں بھی نہیں آتا ہے کہ یہاں پہ لوگوں کا دل اس قدر سخت بن جائے گا کہ ایک بہو کو ماریں گے. اور رونگٹے کھڑے کرنے والی یہ بات ہے کہ جب کل ہم نے سنا کہ ایف ایس ایل رپورٹ جب آئی جہاں پہ جو لوگ آج تک انکار کرتے آئے تھے اور صفائی پیش کرتے تھے کہ ان کا کوئی ہاتھ نہیں ہے، الحمدللہ آج ہم پولیس کی بھی تعریف کریں گے. آج ہم ان شخصیات کی بھی تعریف کریں گے جنہوں نے یہ رپورٹ جو ہے، صحیح رپورٹ جو ہے، منظر عام پہ لائی. بہت ساری ایسی کہانیاں وادی کشمیر میں اب ہوتی ہے جہاں پہ ایسی شکایات ملتی ہے کہ ہماری بیٹیاں جو ہے سسرال والے یا ان کے خاوند جو ہے ان کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں. ایک والد جو ہوتا ہے جب ایک لڑکی کو اپنے گھر سے ودا کرتا ہے اس امید کے ساتھ کہ اب ایک والد کی ذمہ داری ہے وہ ختم ہو گئی اور اب یہ ساری ذمہ داری ہے اس لڑکی کے خاوند کی ذمہ داری ہے اور یہ ساری ذمہ داریاں اب یہ نبھائے گا. لیکن اس والد کو کیا معلوم تھا کہ آج وہ جس دن اس نے اپنی بیٹی کو ودا کیا گھر سے، اس کی لاش اس کے گھر آئے گی. کتنا مشکل ہوتا ہے ایک والد کے لیے جب والد اپنے آپ کو اس دنیا سے رخصت کرنے سے پہلے اپنے بیٹے کی میت دیکھے، اپنی لاش دیکھے. وہی والد اب سمجھے گا جتنی بھی زندگی ان کے والدین کی اب باقی ہے کوٹ کوٹ کے مریں گے اب یہ لوگ، کیونکہ یادیں جو ہے وہ ان کے ذہن میں ہمیشہ رہے گی. یہی والد اور یہی والدہ اور ان کا بھائی شاید اب بھی کبھی کبھار یہ سوچے گا کہ شاید دروازہ کھلے گا اور ان کی بیٹی آئے گی. بیٹی جب گھر آتی ہے بیاہ کرنے کے بعد، کیا والد اور والدہ جو ہوتی ہے، جیسے کہتے ہیں نا کہ کشیر پرچی ونان کہ آفتاب ژاو گھر مگر یہ آفتاب لوس وئی. کیسے برداشت کرے گا ایک والد؟ اور جب محسوس ہو جائے کہ اس کا قتل ہوا ہے، یہ ہمارے لیے، ہمارے معاشرے کے لیے ایک سبق ہے. آج آپ وہاں پہ رشتہ کیجئے اپنی بیٹیوں کا، جلدی کوئی نہیں ہے. ہمارے مذہب نے آپ کو پورا موقع دیا ہے کہ آپ پہلے رشتہ جو ہے اسے پرکھیے کہ واقعی اس لڑکی کے لائق ہے یہ لڑکا، یا اس کے گھر والے کہیں ایسے تو نہیں ہے کہ کل کو اس کو مار دیں گے. وہی سامنے آیا. بہرحال اگر ہم اس پہ تبصرہ کرتے رہیں گے یہ تبصرہ کبھی ختم نہیں ہوگا، بلکہ ہمارا دل جو ہے وہ مجروح ہو جائے گا ایسی باتوں سے. ان کے تسلیمہ تھا اس ہماری بیٹی کا نام، اس بچی کا نام تسلیمہ تھا. 9 سال گزر گئے تھے شادی کے. اکثر بیشتر یہ لڑکی جو ہے گھر میں ہی، یہاں پہ میکے میں ہی رہا کرتی تھی، کیونکہ سرے سے ہی لگتا ہے کہ ان کے گھر والے، سسرال والے جو ہے سکون کی زندگی انہیں کبھی نصیب نہیں ہوئی تھی. بدقسمتی یہ بھی تھی کہ ان کا کوئی بچہ نہیں تھا. وہ بھی باعث بن جاتا ہے. اللہ پہ بھروسہ اگر انسان کرے تو وہ انسان کبھی ہمت
نہیں ہار سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کر کے اس کا بھروسہ پورا ہو جاتا ہے. لیکن جب ہمارا بھروسہ اللہ تعالیٰ سے ختم ہو گیا نتیجہ یہی نکلتا ہے. ہم آپ سے بات کریں گے لیکن اس تفصیل کی طرف ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ واضح بات ہو گئی کہ قتل ہوا ہے, اس میں کوئی دو راہ نہیں ہے. مختصر سے بتائیے پہلے ہمیں, اس کے بعد اور آپ سے بات کریں گے. ہمیں مختصر سے بتائیے کس قسم کی زندگی گزاری تھی آج تک آپ کی بہن نے؟ بہت ہی صالح شخصیات تھیں وہ, کیونکہ شہادت انہی کو نصیب ہوتی ہیں جو اس کے حقدار ہوتے ہیں. انہوں نے 9 سال میں کیا جیلا ہے وہ ہمیں پتہ آج چل رہا ہے, کیونکہ یہ انسانیت اس قدر گر چکی ہے. انہوں نے ٹارچر کیا اس کو, انہوں نے 3 سال تک یہاں پہ رکھا اس کو. ہر کوئی حربہ کرنے کے بعد جب ان کو لگا کہ یہ ہم پوری طرح ناکام ہو چکے ہیں, اس کو یہاں سے نکالنے میں پوری طرح سے ناکام ہو چکے ہیں, یہاں سے اس کو نکالنے میں, اس کے بعد اس کو قتل ہی کر ڈالا. الغرض میری یہ گزارش ہے ہر انسان سے کہ اگر نکاح کرتے ہیں تو طلاق کی کتنی وعید ہے قرآن شریف میں کہ طلاق جب ہوتی ہے تو عرش بھی لرزتا ہے. اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے میری بہن نے یہ عہد کر لیا تھا اپنے آپ سے کہ میری تو شادی ہو گئی لیکن طلاق نہیں ہونا چاہیے. میں گنہگار نہیں بننا چاہتی ہوں اللہ تعالیٰ کی نظروں میں. انہوں نے اتنا برداشت کیا کہ ان کا قتل اسی گھر میں ہوا جہاں ان کی شادی ہو گئی تھی. ہماری پرزور اور پرخلوص اس وادی کشمیر کی قوم کے ساتھ یہ اپیل ہے کہ اپنی بیٹیوں کا اگر آپ تحفظ چاہتے ہو تو مہربانی کر کے آپ بآواز بلند یہ چیخ کر بلائیں کہ قاتلوں کو سخت سے سخت سزا دی جائے, ان کو تختے دار تک لا دیا جائے, تاکہ ہر کسی بیٹی کی عصمت اور آبرو ہمیشہ کے لیے محفوظ رہے. یہ ہر کسی باپ اور بھائی کی یا اس کے خاوند کی ذمہ داری ہے کہ اس کو پرسکون زندگی گزارنے کا موقع دیں. اجل تو ہوتا ہی ہے, کیونکہ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس کو تو مرنا ہی مرنا ہوتا ہے. یہ تو ہر کسی مسلمان کو اللہ تعالیٰ کے ہونے پر بھی بھروسہ ہے کہ نہیں, کوئی ذات ہے جو ہمیں پیدا کرتی ہے اس کے بعد مارتی ہیں, ٹھیک ہے. لیکن جو ناحق قتل ہوتا ہے وہ پوری انسانیت کا قتل ہوتا ہے. اگر یہ پوری انسانیت کا قتل ہے, جو اس مسئلے کو, جو ان قاتلوں کو پناہ دے رہے تھے, جو ان کو بچانے کی کوشش کر رہے تھے, اور جنہوں نے ہمارے GMC میڈیکل کالج کی پرنسپل صاحبہ کا عزت اور آبرو خاک میں ملانے کی کوشش کی, مجھے نہیں لگتا ہے, جب میں نے سنا کہ وہ بہت ہی اچھی بحیا اور بہت ہی اچھی انسان ہے, تو ان 2 افراد نے ان کی عصمت اور آبرو سڑک پر لا دی. ایک جو اس کا ہمارے بردر ان لا کا بڑا بھائی مسٹر اعجاز احمد جو PDT میں کام کرتے ہیں, ان کو ہم نے اپنے رنگے ہاتھوں سے وہاں پہ پکڑا, اور پھوپھی اسی کی پھوپھی جن کو فرن کے نیچے کوئی بیگ تھا ہاتھ میں لیے ہوئے اور پرنسپل صاحبہ کے دفتر کے باہر تھے. اور ان کا جو چاچا ہے محمد ایوب جو پٹمالو میں رہتے ہیں, کسی ڈاکٹر صاحبہ کی گاڑی چلاتے ہیں, وہ ڈرائیور ہے, انہوں نے بھی ان کی عزت کو مجروح کیا ہوا ہے ہماری نظروں میں, پوری قوم کی نظروں میں. ہم یہ اپیل کرتے ہیں ان سے کہ وہ اپنی صفائی پیش کرے اور ان سے تعلقات ختم کریں, اور جو مسٹر اعجاز ہے اور یہ مسٹر ایوب صاحب ہیں, ان کو میڈیا کے سامنے لائیں اور ان سے یہ جوازیت یا خلاصہ کروائیں کہ وہ کس پرپز کے لیے GMC میڈیکل کالج کی پرنسپل صاحبہ کے آفس میں گئے تھے, اور وہ کون سا بیگ ان کی پھوپھی کے ہاتھ میں تھا اور اس میں کیا تھا.
ٹھیک ہے. آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کیا یہ لوگ انہیں خریدنے آئے تھے؟ ہمیں خدشہ ہے کیونکہ آپ جب قاتلوں کو دیکھو گے کہ ہمیں رپورٹ کے لیے ان سے درخواست کی تھی کہ رپورٹ کب آئے گی، کتنی جلدی میں تیار ہوگی، اس لیے ہم وہاں پہ گئے تھے. لیکن قاتلوں نے اگر قتل ہی نہیں کیا تھا تو وہ کرنے کیا گئے تھے وہاں پہ؟ اور پرنسپل صاحبہ کے آفس کے باہر کون سی میڈیکل کنسلٹیشن ہوتی ہیں؟ یہ واقعی سوچنے والی بات ہے کہ ابھی ایف ایس ایل رپورٹ منظر عام پہ آنا باقی تھی، اور ان کے رشتہ دار جو تھے ان کے کہنے کے مطابق وہ میڈیکل کالج کے باہر دیکھے گئے. یہاں پہ ایک سوالیہ نشان کھڑا ہو جاتا ہے کہ اگر پرنسپل صاحبہ جو ہے میڈیکل کالج کی، اگر انہیں یہ خدشہ تھا کہ یہ لوگ ایسی کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی ساز باز کرے یا انہیں ان لوگوں کو بچانے کی کوشش کرے، تو میڈیکل کالج کی پرنسپل صاحبہ جو ہے انہیں امیجیٹلی خود ہی پولیس کو بلوانا چاہیے تھا اور امیجیٹلی انہیں گرفتار کروانا چاہیے تھا. لیکن یہاں پہ ایک بہت بڑی بات یہ ہے کہ انہوں نے جب خود ان لوگوں کو دیکھا تو ان لوگوں نے خود ہی پولیس کو انفارم کیا، اور بنا تاخیر کے، اس میں ہم اپریشیٹ کرتے ہیں پولیس کا، بنا تاخیر کے پولیس نے امیجیٹلی ایکشن میں آ کے انہیں وہاں پہ گرفتار کر لیا، اور جو ان کے لیے ایک حوصلہ مند بات تھی. اور جب پولیس کی رپورٹ آئی کہ کیا کچھ ایف ایس ایل رپورٹ میں آیا تھا، تو پولیس نے امیجیٹلی جو بھی شکاور لوگ ہیں انہیں فی الحال 5 افراد کو گرفتار کیا جا چکا ہے. 3 اس میں خواتین ہیں اور 2 مرد حضرات ہیں، انہیں پولیس نے گرفتار کیا ہے. ہمارے اعتبار سے جب کل یہ سنا گیا کہ پولیس نے جو بھی شکاور مجرم ہیں انہیں گرفتار کر لیا، تو یہاں کے لوگ جو ہے انہوں نے بڑا ہی اپریشیٹ کیا پولیس کو. اور جو ایف ایس ایل رپورٹ ہے، جن ڈاکٹر صاحبان نے وہ ایف ایس ایل رپورٹ بنائی تھی، اس میں بھی سبھی لوگوں نے اطمینان کی سانس لی کہ واقعی انصاف ہوتا ہے، اور وہ انصاف سامنے آیا. اور سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ جو بھی قاتل انسان ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کبھی نہ کبھی، یہ جو کہا جاتا ہے کہ آخر کار قاتل جو ہے وہ باہر نکل ہی آتا ہے، وہی مثال ہمارے سامنے کل پیش آئی. ہم نے دیکھا کہ قاتل کی نشاندہی کی گئی اور منظر عام پہ لایا گیا. ایک بہت بڑی اہم بات یہ ہے کہ ہم یہاں کے عوام تک پہنچانا چاہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ جس محلے میں اس لڑکی کی شادی ہوئی تھی، وہاں پہ جو رہنے والے اڑوسن پڑوسن کے لوگ ہیں، شاید انہوں نے بھی محسوس کیا ہوگا کہ حالانکہ ان لوگوں کا کوئی ہاتھ نہیں ہے اس میں، لیکن آج بھی، کل بھی اور آنے والے زمانے میں بھی نام لیا جائے گا، یہ وہی محلہ ہے جہاں پہ بہوؤں کو مارا جاتا ہے. حالانکہ میں کہتا ہوں کہ محلے والوں نے کچھ نہیں کیا، لیکن ایک شخص نے ایسی حرکت کر کے سارے محلے کو داغدار بنا دیا. ہمارا ان اشخاص سے، جہاں وہاں پہ انتظامیہ کمیٹی بھی ہوں گی، سول سوسائٹیز ہے یہاں پہ، ان کو آگے آنا چاہیے اور آگے آ کے انہیں یہ بیان دینا چاہیے کہ واقعی ان کے محلے میں جو یہ قتل ہوا ہے، کھلے عام انہیں اس کی مخالفت کرنی چاہیے، تاکہ آئندہ آنے والی نسل جو ہے وہ یاد رکھے کہ کہیں آئندہ ایسی حرکت نہ ہو. ہم امید کرتے ہیں کہ وہاں کے محلے والے جو ہے وہ بھی سامنے آئیں گے اور بالکل اس بات کی وضاحت کریں گے کہ ایسا آئندہ نہ ہونا چاہیے. ہماری کوشش بھی رہے گی کہ ہم اس محلے سے بھی رابطہ قائم کرنے کی پوری کوشش کریں گے، تاکہ ساری عوام کو پتہ چل جائے کہ سارا علاقہ جو ہے وہاں کا وہ اس کی مخالفت کرتا ہے. آپ کچھ اور کہنا چاہیں گے؟ جی سر، جو یہ ڈاج کرنا چاہتے تھے، ایک تو مسٹر ایوب اور مسٹر اعجاز احمد، ان دونوں کے بچے ہیں. میں یہ سوچ ہی نہیں پا رہا ہوں کہ وہ کیسے ڈاج کرنا چاہتے تھے، وہ کس حق سے ڈاج کرنا چاہتے تھے، اور وہ قاتلوں کو کیوں ڈاج کریں گے. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ الرحمن، اگر پولیس یا سول سوسائٹی یا انسانیت نے ان کو پناہ دی، میں
ये अपने आंखों से देखूंगा कि वो दोनों बंदे जो है अयूब साहब और एजाज साहब वो अपनी बेटियों या अपने बेटों का यही हशर देखेंगे जो हमने अपनी बहन का हशर देखा इंशाअल्लाह रहमान। तो नाज़रीन, अगर हम इस स्टोरी की तह तक जाएं, इसमें काफ़ी टाइम लगेगा कि कैसे हालात पेश आए, किन हालात में इस लड़की को मारा गया। ये एक बहुत बड़ी कहानी होती है। सबसे बड़ी बात जो हमने कही कि वो अब ये दुख जो है ये वालिदैन और इस भाई को सहना है। जब तक ये लोग ज़िंदा है तब तक इन्हें हमेशा उस बेटी और उस बहन की यादें दिलो दिमाग में ताज़ा रहेंगी। और ये जो इलाका सारा है यहाँ HMT ज़ैनाकोट का, इनकी नज़रों में ये बात वाज़ेह तौर पर रहेगी कि क्या कुछ हुआ उस बेटी के साथ। हम हाथ जोड़ के यहाँ के गयूर आवाम से ये दरख्वास्त करते हैं, जहाँ कहीं पे भी आपको लगे कि ऐसी हरकत हो रही है, अल्लाह के लिए उस बेटी का आप मुहाफिज बन जाइए, बात उठाइए, बाहर निकल जाइए कि इस बेटी के साथ इतनी ज़्यादती हो रही है। हम तवक्का करते हैं कि ऐसा कुछ आइंदा देखने को मिलेगा। हम पूरी जो जम्मू एंड कश्मीर की कौम है, हम ये उनको मैसेज देना चाहते हैं कि ये जो ज़ैनाकोट के लोग हैं इनको आप अंडर एस्टिमेट हम कहेंगे कि नहीं करें। और जो भी यहाँ की बेटी है, हम ये कोशिश करते हैं कि उनको ब्याहने के बाद 50 साल की या 75 साल की जब वो हो जाती है, उसके बाद भी हम कोशिश करते हैं उनको अपने ही मकबरों में हम दफनाएं। अगर हम ये कोशिश करते हैं कि उनको अपने ही मकबरों में दफनाएंगे तो हम जिंदा जो भी इनके साथ जो सख्तियां बरती जाती हैं हम किस हद तक जा सकते हैं। हमने एक जॉइंट सिविल सोसाइटी मतलब सोसाइटी का इनेकाद किया है, जिस किसी भी बंदे ने कोई भी बंदा ऐसी हरकत और सकनात में मुलवस हैं, हम पुरखुलूस अपील करते हैं उनको कि आप बाज आ जाएं, नहीं तो इसके बहुत ही ख़तरनाक नताइज सामने आ सकते हैं। आपको जेल भी हो सकती है, आपको सोशल बाइकआउट भी हो सकता है, क्योंकि हम अभी इस मसले को बहुत सख्ती से ले रहे हैं। हमारी बहन तो शहीद हो गई, लेकिन अब हम चाहते हैं कि पूरी दुनिया में ऐसा कोई भी मसला सामने नहीं आना चाहिए। शुक्रिया। नाज़रीन, एक वाज़ेह बात है कि जहाँ कहीं पे भी ज़्यादती हो, किसी लड़की के साथ ज़्यादती हो, आप सामने आ जाइए। पुलिस आपका मुहाफ़िज़ है। यहाँ पे पुलिस दावा करती है कि वो मुहाफ़िज़ है आपके। आप जाइए बिना खौफ के पुलिस में दरख्वास्त डालिए, या यहाँ पे लेडीज़ विंग है, आप वहाँ पे जाइए खौफ के बगैर जहाँ कहीं भी लगता है। आखिर में आप देखते हैं जो लड़की बेचारी बर्दाश्त करती है, सोचती है कि अब तो मेरा ब्याह हो चुका है, अब क्या करूं, घर वालों के लिए बोझ बनना नहीं चाहती है, उसकी खामोशी ही उसको मार देती है। ये मिसाल सामने है, इसकी खामोशी ने इसको मार दिया। अच्छे से घर वालों ने विदा किया था, लेकिन क्या मालूम था उसकी लाश अपने ही मज़ार में दफन की जाएगी। ये हमारी बेटी, ये एक अफसोस रहेगा तमाम इंसानों को, यहाँ के माशरे को। हम तवक्का करते हैं कि आइंदा ऐसी हरकत ना होंगी। मैं हाय जावेद श्रीनगर से।